نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلق الانسان من علق، صدق اللہ العظیم۔ الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، اللہ کا کروڑہ بار شکر ہے، اور شکر ہے اس پاک پروردگار کی ذات کا اس حوالے سے بھی کہ ہمیں اپنے محبوب کا امتی بنایا اور نبی اور آخر زمان پہ درود اور اپنی محبت کی صورت درود کی صورت میں، یعنی اپنی محبت درود کی صورت میں سرکار دو عالم کی بارگاہ میں پیش کرنے کا موقع دیا اور ہمیں تحفہ درود بخشا۔ یہ ہم پہ اللہ کا اپنے محبوب کے بعد دوسرا بڑا احسان ہے کہ ہمیں اپنے درود میں شامل کیا، جس درود کو ذات خداوند خود اپنے محبوب پہ بیچتی ہے، اور ہمیں بھی حکم دیا کہ اے صاحبان ایمان آؤ، میں اور میرے فرشتے میرے محبوب پہ درود بھیجتے ہیں، آپ بھی میرے ساتھ شامل ہوں اور اپنے محبوب پہ مل کے درود بھیجیں۔ اب بات تو صرف اتنی سی ہے کہ جو اللہ کے محبوب کو محبوب جانے گا وہی صاحب ایمان ہوگا، اور وہی درود سے محبت رکھے گا، اور جو درود سے محبت رکھے گا وہ اللہ اور اس کے محبوب کی بارگاہ میں سرخرو ہوگا۔ اس لیے اللہ نے اس درود کو نماز میں بھی فرض کر دیا۔ بہرحال ہماری گفتگو کا آغاز قرآن حکیم کی صورت سے ہے جس کی میں نے تلاوت فرمائی ہے، خلق الانسان من علق، کہ میں نے انسان کو، ہم نے ایک خون کی پھٹکی سے پیدا کیا، بنایا۔ اب ہماری جو گفتگو جس مرحلے پہ چل رہی ہے وہ انسان کی تخلیق کے بارے میں ہے، اور اس چیز کو ہم سابقہ نشست میں اس کی گفتگو کر چکے ہیں، اور مزید اس پہ بات کرتے ہیں کہ جس پہ ہم نے گفتگو کو اختتام کیا تھا اس پہ ہم اب بات کر رہے ہیں کہ وہ تقریب جو تقریب الست ہے، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے جہان میں، عالم ارواح جس کو بولتے ہیں عرف عام میں، کہ اس جگہ پہ اس تقریب کو منعقد کیا کہ جب انسان کی تخلیق ہوئی، انسان کو خلق کیا گیا تو تمام روحیں ایک جگہ پہ موجود تھیں۔ اب ہمیں نہیں پتا وہ عالم کون سا ہے، وہ جہان کون سا ہے، یہ تو وہی جانتا ہے جو آج اس دور میں، اس فانی دور میں، اس گئے گزرے دور میں نفس پرستی اور مادہ پرستی جب عروج پہ ہے، آج جو اس حالت میں، اس جہان میں، اس وقت میں جانتا ہے کہ اس وقت کیا بات ہوئی، کیسے بات ہوئی، جو اس جہان میں، اس زندگی میں، اس زندگی کو جانتا ہے، وہی سب سے بڑا سچا ہے، اور وہی جانتا ہے کہ وہ کون سا جہان تھا۔ ہمیں تو تمام روحوں کی جگہ جہاں پہ اکٹھے ہوئے، ہم عالم ارواح اس کو بولتے ہیں ہماری آسانی کے لیے، ہماری سمجھ کے لیے، لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ جہان کون سا تھا۔ لیکن بہرحال کیف کہ وہ جہان روحوں کا تھا، جہاں پہ تمام روحیں اکٹھی ہوئیں، جہاں پہ تمام روحیں موجود تھیں، سرکار دو عالم کی روح بھی موجود تھی، آپ کا نور بھی موجود تھا۔ ہم اپنے ظاہری اجسام سے وہاں پہ موجود نہیں تھے، ہمارے وجود کے اندر ایک وجود ہے جس وجود کے لیے یہ ظاہری وجود بنایا گیا، یعنی یہ جو ظاہری وجود ہے، جو خون کا لوتھڑا ہے، اس کی جو تکمیل ہے اس کے بارے میں ہم انشاءاللہ اگلی نشست میں گفتگو کریں گے، لیکن ہم بات روح کی کر رہے ہیں، اس تقریب الست کی بات کر رہے ہیں جب اللہ نے تمام روحیں محبت کی صورت میں خلق کی اور تمام روحوں کو اکٹھا کر کے کہا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب ہوں؟ یعنی بات اس چیز پہ ایک نقطہ تو یہ بڑا قابل غور ہے کہ اللہ نے انسان کو خلق کیا ہے، اور خلق ہونے کے بعد اس نے اپنی تخلیق کا وعدہ نہیں دیا۔ یہ بڑی نکتے والی بات ہے، صاحبان کی خدمت میں، تمام سامعین جو سن رہے ہیں ان کی خدمت میں گوش گزار کر رہا ہوں
کہ اللہ نے انسان کو خلق کیا، اپنے خالق ہونے کا دعویٰ نہیں لیا۔ پوچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا رہا ہے کہ کیا میں تمہارا رب ہوں؟ یعنی اس چیز سے ایک اور بات بڑی ثابت ہوتی ہے کہ اللہ نے جب نور مصطفیٰ کو خلق کیا تو اس وقت وہ ذاتی نور تھا، اور ان سے کلام ذاتی نور میں کیا گیا، ذاتی کلام میں کیا گیا۔ لیکن جب روحوں کو تخلیق کیا محبت کی صورت میں تو پھر کیا بات ہے، قربان اس پاک پروردگار کی ذات اقدس پہ، آپ نے فرمایا کہ کیا میں تمہارا رب ہوں؟ کہ میں، اللہ نے اپنے اللہ ہونا نہیں منوایا، اپنا مالک و مختار ہونا نہیں منوایا، کیونکہ تمام روحیں صفت رب سے منسلک تھیں، اس لیے فرمایا کہ کیا میں تمہارا رب ہوں۔ اب اس بات کو ہم جتنا بھی پھیلائیں یہ بہت کم ہے، کیونکہ یہ بہت باریک بات ہے، ہو سکتا ہے میں کوئی بات کرتے ہوئے پھسل جاؤں، کوئی ایسی بات کر دوں جو میرے سامعین کی عقیدت اور محبت کے خلاف ہو، تو وہ میں نہیں چاہتا۔ اللہ پاک ہمیں حق بولنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بات یہ ہے کہ جب تمام روحوں کو خلق کیا اور الست کی مستی تمام روحوں پہ چھائی ہوئی تھی، کوئی روح الست کی مستی کے بغیر نہیں تھی۔ اگر مستی الست نہ ہوتی تو آج جو اللہ کا انکار کر رہے ہیں، آج جو لوگ کافر ہیں، جو اللہ کے وجود سے ہی انکار کرتے ہیں اور جو مانتے نہیں، جن کو دہریے بولتے ہیں، کئی ایسے لوگ ہیں، پاکستان میں تو ہمیں نہیں وہ لوگ ملتے، لیکن دنیا میں ایسے لوگ موجود ہیں۔ بلکہ میں اپنا ایک ذاتی مشاہدہ عرض کرتا ہوں کہ میں خود اپنے ایک بھائی کے ساتھ ایک بندے سے ملا تھا اور وہ مسلمان تھا، اور اس بندے سے جب بات ہوئی تو وہ مجھے بعد میں پتہ چلا کہ وہ کسی خدا کو ماننے والا نہیں، لیکن ہے وہ مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوا۔ تو اس بات یہ ہے کہ اللہ الست کی مسیح میں تمام روحیں موجود تھیں۔ اگر الست کی مسیح نہ ہوتی تو اس وقت بھی اللہ کا انکار کیا جا سکتا تھا، تو روحیں کرتی، لیکن اللہ نے انسان کو الست کی مسیح میں ایسا مگن کیا ہوا، ایسی اس روح کی مستی اور محبت اور پیار نچھاور تھی تمام روحوں پہ۔ تمام روحوں سے پوچھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب ہوں؟ یعنی اب اس جگہ پہ ایک اور بات بڑی قابل غور ہے، اگر ہم اس چیز کو سمجھیں، کیا ہم نے اللہ کو دیکھا؟ چلے نطق تو اللہ نے نہیں کیا تھا، نطق تو رب نے کیا تھا۔ اب اس چیز کو اس زمرے میں لے لیں، اس چیز سے سمجھ لیں کہ اگر رب اپنی ربوبیت کا اقرار کروا رہا ہے تو کیا ہم سے نطق اللہ نے کیا تھا یا صفت رب نے کیا تھا؟ اب یہ بات میں اس چیز کو پھیلاؤں گا نہیں، کیونکہ یہ بات بہت نازک ہے، اس لیے اس چیز کو اس چیز سے سمجھ لینا چاہیے کہ رب نے اگر ہم سے نطق کیا تو ہمیں دکھایا اپنا، یعنی کوئی روح اس کائنات میں ایسی نہیں ہے کہ جس نے صفت رب کو نور رب میں، یعنی صفاتی رب میں جو ہمیں الست کے مقام پہ تقریب الست میں تمام روحوں نے اس ذات کا جلوہ کیا جو رب تھی، رب ہے، اور ہم نے کہا کالو بلا کہ تو بہت ہی خوبصورت ہے۔ ہائے ہائے ہائے، جس رب کو موسیٰ علیہ السلام اس کی آواز سن کے یا رب ارنی یا رب ارنی یا رب ارنی پکارتے رہے، تو اگر تمام روحوں کو اس جہان میں اس رب کی آواز، وہ مستی الست اگر نصیب ہو جائے، سمجھ آ جائے، تو کوئی اس دنیا میں صاحبان دل نہیں لگا سکتا، اس دنیا میں کوئی کسی سے محبت نہ کرے، کوئی کسی سے پیار نہ کرے، کیونکہ انسان ہے تو ان سے پیدا ہوا، محبت سے پیدا ہوا، پیار سے پیدا ہوا، اور ہر انسان دیکھیں کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی سے محبت ضرور کرتا ہے۔ کسی کو مال سے محبت ہے، کسی کو دولت سے محبت ہے، کسی کو زیور سے محبت ہے، کسی کو پتھروں سے محبت ہے، کسی کو آسمان سے ہے، کسی کو فرش سے ہے، کسی کو انسان سے ہے، کسی کو جانور سے ہے۔ لیکن انسان کے وجود میں ایک ایسا وجود باقی ہے جو اللہ سے محبت کرنا جانتا ہے، جو اللہ کو دیکھ چکا ہے، جو اللہ کی گفتگو کر چکا ہے، اللہ سے کلام کر چکا ہے، اللہ سے نطق کر چکا ہے، اللہ کو دیکھ چکا ہے۔ یعنی صرف موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی آواز اس جہان میں سنی تو کہا تو بہت خوبصورت ہے، تیری آواز اتنی پیاری ہے کہ تو مجھے اپنا آپ دکھا۔ لیکن
کیا صاحبان تمام لوگوں نے، تمام روحوں نے جو اس دنیا میں آئی ہیں، جو آ چکی ہیں اور جنہوں نے آنا ہے، سب نے اللہ کے حسن کو، اللہ کے جمال کو، اللہ کی خوبصورتی کو، اللہ کے نور کو دیکھا اور پھر کہا قالوا بلا، کہ ہاں تو ہی ہمارا رب ہے۔ یعنی تمام روحیں اس سوچ میں پڑ گئیں، دیکھتے کہ اس یار کا جلوہ دیکھ کے، اس مالک و مختار کا جلوہ دیکھ کے کسی روح کو کوئی ہوش اور نہ رہی۔ جب مشاہدہ حق دیکھا، تمام روحوں نے دیکھا۔ بات الگ ہے کہ میرے نبی نے کیا دیکھا، میرے نبی نے ذاتی نور دیکھا، لیکن ہم نے صفاتی نور دیکھا۔ یہ تو ہماری تو صفاتی نور دیکھنے کی بھی اوقات نہیں تھی، یہ تو نور مصطفیٰ کا صدقہ تھا کہ تمام نوروں کے موجود میں تمام روحوں نے اللہ کا دیدار کیا، اللہ اپنے رب کا دیدار کیا۔ اسی لیے ہم جس دنیا میں ہم اللہ کے آگے سجدہ ریز ضرور ہوتے ہیں، لیکن کہتے ہیں سبحان ربی اللہ، سبحان ربی العظیم۔ ہم ہر جگہ پہ اپنے رب کا ہی اقرار کرتے ہیں، اللہ کا کیوں اقرار نہیں کرتے؟ آگے آنے والی گفتگو میں ہم انشاءاللہ اس چیز پہ اللہ کے ذاتی اسم میں تھوڑی سی جو علم اور فہم کے مطابق ہے اور صفت رب کا سورۃ فاتحہ کی صورت میں ہم انشاءاللہ آگے آنے والی گفتگو میں اس کا عرض کریں گے۔ لیکن اللہ نے اس چیز کو بڑی خوبصورتی سے، بڑے پیار سے، یعنی یہ کائنات کی سب سے پہلی تقریب تھی نور مصطفیٰ کی تخلیق کے بعد، جب تمام روحیں خلق ہوئیں، فخلقت الخلق، اور مخلوق خلق ہوئی محبت کے زمرے میں، اور تمام روحوں کو دیکھ کے اللہ نے کہا کیا میں تمہارا رب ہوں، میں تمہارا پالنے والا ہوں، میں نے تمہیں پالنا ہے، پال بھی چکا ہے اور آگے بھی پالے گا۔ یہ اس کی سب سے بڑی خوبصورتی تھی۔ لیکن افسوس، انسان اسی سب سے بڑی صفت، اللہ کی سب سے بڑی صفت ہی رب ہے کہ وہ پالنے والا ہے، لیکن افسوس ہم اس صفت سے اتنا ہی ناآشنا ہیں، ہمیں آشنائی نہیں ہے۔ اگر ہمیں اس صفت پہ اتنا یقین ہوتا، یعنی وہ ذات کتنی باخبر ہے، وہ کتنا علم رکھتی ہے، اس کو پتہ تھا کہ جب زمین پہ، فرش پہ، عرش پہ یہ بات ہو رہی ہے کہ اقرار کر رہا ہے، لیکن جب فرش پہ آئے گا تو اس بات سے مکر جائے گا۔ انسان کی صفت کو، اللہ کے علم کو، اللہ جو چیز جانتا ہے اس کو یہ نہیں ہم کہہ سکتے کہ جو تقدیر میں لکھا جا چکا ہے ہم نے وہی کرنا ہے۔ تقدیر اس چیز کا نام نہیں ہم جس صورت میں سوچتے ہیں، تقدیر اللہ کے علم کا نام ہے کہ جب اس کو بشری وجود میں ڈالا جائے گا تو یہ کس خصلت کا ہوگا۔ تقدیر اس اللہ کے اس علم کا نام ہے کہ جو انسان نے کرنا ہے۔ پہلے صاحبان لکھ نہیں چکا ہوا اللہ کی ذات ایسے چیز ہے، اگر اس نے لکھا بھی ہوا ہے تو انسان کے کرنے پہ لکھا ہوا ہے کہ یہ کیا کرے گا، اس علم کو تقدیر کہتے ہیں۔ یہ اللہ کا مقام ہے، ہمارا مقام یہ ہے، ہمارا کام بندگی ہے کہ ہم اس ذات کے، اگر اللہ نہ چاہتا کہ انسان کو اپنے لیے پیدا کرنا ہے تو پھر کیوں دکھاتا؟ الست میں کیا دیکھا نہیں سب نے، ہم نے الست کے مقام الست پہ تمام روحوں نے اقرار کیا، تمام روحوں نے مانا۔ لیکن اس پہ پھر میرے سلطان العارفین برہان واصلین بادشاہ کے بادشاہ پنجویں سلطان الفقر آپ نے فرمایا کہ جب تمام روحوں نے الست کی مستی سنی، الست کی مستی میں گم ہوئے، تو اللہ نے ان روحوں کو، تمام جو روحوں تھیں ان سب کے سامنے سب نے قبول کر لیا کہ تو ہمارا رب ہے، تو ہمارا مالک و مختار ہے۔ یعنی اس لفظ رب میں ہر چیز موجود تھی، صرف اقرار ربوبیت نہیں تھا۔ رب اس کو کہتے ہیں جو پالتا ہے، جو جسم کو پالتا ہے، جو روح کو پالتا ہے، جو تن کو پالتا ہے، جو من کو پالتا ہے، انسان کے ایک ایک عضو سے لے کے سر، پیروں کے ناخن سے لے کے سر کے بالوں تک ہر چیز کو پالتا ہے، جو آسمان کو پالتا ہے، جو زمین کو پالتا ہے، جو سورج کو رزق دیتا ہے، جو چاند کو رزق دیتا ہے، جو زمین کو رزق دیتا ہے، جو آسمان کو رزق دیتا ہے، جو پانی کو رزق دیتا ہے، جو مٹی کو رزق دیتا ہے، جو ہوا کو رزق دیتا ہے، رب اس کو بولتے ہیں جو کائنات کی ہر چیز کو رزق دے، رب اس کو بولتا ہے۔ تمام کائنات کی چیزیں سوائے انسان سے، تمام کائنات کی مخلوق اللہ کے رازق ہونے پہ، رب ہونے پہ راضی ہے، لیکن افسوس انسان اسی رزق کے پیچھے اتنا ذلیل اور خوار ہو رہا ہے، اتنا پریشان ہو رہا ہے کہ انسان اس چیز کو بھی بھول گیا ہے کہ میرا رب کون ہے، میں کس رب کا ماننے والا ہوں۔ ہم دنیا میں کسی چیز کو بڑے فخر سے بیان کرتے ہیں، یہ سائنٹسٹ ہے، یہ فلاں ہے، یہ ٹیچر ہے، یہ پروفیسر ہے، یہ میجر ہے، یہ ڈاکٹر ہے،
کیا کبھی اپنے رب کا تعارف کرایا کہ میرا رب کتنا خوبصورت ہے، میرا رب کتنا مالک و مختار ہے، میرا رب کتنا اعلیٰ ہے؟ اور اس کائنات کے تمام جو رب ہیں ان سب سے بڑا رب، رب الارباب جس کو بولتے ہیں، تمام ربوں کا بڑا رب وہ میرا رب ہے۔ ہم اس رب کے ماننے والے ہیں جو رب محمد ہے، جو رب پنجتن ہے، جو رب اصحاب ہے، جو رب اولیاء ہے۔ ہمیں اپنے رب کا نہیں پتا کہ ہم سبحان ربی اعلیٰ کہتے ہیں تو کس رب کو جاننے ہیں؟ ہم تو اس رب کو جانتے ہیں جس رب کو مصطفیٰ نے رب کہا، جس رب کو اہل بیت اطہار نے رب کہا، جس رب کو اصحاب رسول نے رب کہا۔ جب اصحاب رسول آپ کے پاس آئے اور کہا کہ ہم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہیں، اللہ سے پیار کرنا چاہتے ہیں، تو اللہ نے کیا کہا؟ قل ان کنتم تحبون اللہ، اے میرے محبوب ان سے کہہ دو کہ اگر اللہ سے محبت کرتے ہیں فاتبعونی، تمہاری پیروی کرے، جو تمہاری پیروی کرے گا یحببکم اللہ، میں قربان جاؤں۔ اللہ نے اتنا بڑا انعام دیا اپنے محبوب کی پیروی میں کہ فرمایا کہ جو تجھ سے تیری پیروی کرے گا، تیری بات مانے گا، تیرا حیا کرے گا، جو تیرے آگے بیٹھ کے کہے گا فدا کا امی وابی یا رسول اللہ، پھر میں خدا ہو کے، رب ہو کے اس سے محبت کروں گا۔ یحببکم اللہ، پھر ان کو مجھ سے محبت کرنے کی ضرورت نہیں، جو تیرے اس سے محبت کریں گے۔ محبوب کا محبوب بڑا محبوب ہوتا ہے، جو یعنی اس چیز کو اس زمرے میں لیا جا سکتا ہے کہ جو ایک مرشد کے ماننے والے ہوں، وہ پیر بھائی آپس میں اتنی محبت کرتے ہیں۔ شاہ جی فرماتے ہوتے تھے، میرے بادشاہ فرماتے تھے کہ جب پیر بھائی کو ملتے ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے پیر مل گیا ہے۔ جب مسلمان کسی مسلمان کو ملتا ہے تو اس سے خوش ہوتا ہے کہ یہ میرے نبی کا ماننے والا ہے، یہ میرے رب کا ماننے والا ہے۔ اگر ان چیزوں کو ہم سوچیں تو ہم ان تفریق سے نکل جاتے ہیں۔ ہم مسلک کے پیروکار نہیں ہیں، ہم انسانیت کے پیروکار ہیں۔ ہم خدا کو ماننے والے ہیں، مصطفیٰ کو ماننے والے ہیں، اہل بیت کو ماننے والے ہیں، اولیاء اللہ اصحاب رسول کو ماننے والے ہیں۔ ہم تو سب کو ماننے والے ہیں۔ دین تفریق نہیں دیتا، دین اسلام سلامتی والا دین ہے۔ تو اللہ نے اس تقریب میں سب سے محبت اور پیار سے کہا اور تمام روحوں کو اکٹھا کیا اور سب سے کہا کیا میں تمہارا رب ہوں؟ اور تمام روحوں نے کہا ہاں بے شک تو ہمارا رب ہے، اور تمام روحوں نے اقرار کیا۔ یہ تھی وہ تقریب الست اس کو کہتے ہیں۔ عالم ارواح میں سب سے پہلی تقریب جو تھی وہ یہ تھی، جب تمام روحیں اکٹھی تھیں، موجود تھیں، اور یہ تخلیقی آدم سے پہلے کی بات ہے، یہ ابھی کی بات نہیں ہے۔ اب آدم کی تخلیق کا ضرور سوچا تھا اللہ نے، لیکن تمام ابھی بت آدم کا بت نہیں تھا بنا، آدم کا ظاہری وجود نہیں تھا بنا، تمام روحیں موجود تھیں، اور اللہ نے تمام سے وعدہ لیا کہ ہاں تو ہمارا رب ہے۔ اور اسی لیے ہم کہتے ہیں سبحان ربی اعلیٰ، ہمارا رب بڑا اعلیٰ ہے۔ لیکن کبھی ہم نے یہ نہیں سوچا وہ رب کون ہے۔ ہم اس رب کی معرفت حاصل کریں گے، نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، سارے کام کر رہے ہیں، تو کیا ہم رب کو جانتے ہیں؟ کیا اپنے رب کو پہچانتے ہیں؟ جس رب کی تعریف کر رہے ہیں، جس رب کی حمد اور ثنا کر رہے ہیں، جس رب کو سجدے میں پکارتے ہیں، کیا ہم اس رب سے واقف ہیں؟ اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور حقیقی رب کی معرفت حاصل فرمائے، اور ہماری دعاؤں کو، نمازوں کو اپنے محبوب کے صدقے قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔